یہ دیکھیے یہ کیا پیپر ہے، دیکھیے اس میں، دیکھیے اس کا فوٹو لیجئے، ویڈیو لیجئے، لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک ہیں۔ بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ان کے 99 نام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اگر فضیلت ہے تو اللہ رب العالمین کے 99 نام کی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کی 99 نام ہے، جس نے اس کو یاد کیا یعنی اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ غوث شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں اس کو پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے اس میں؟ هو القطب الذي لا قطب الا هو عبد القادر جیلانی هو غوث الذي لا غوث له، یعنی یہ عبد القادر جیلانی ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین کہا گیا وہ قرآن مجید میں تو ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، مدد مانگا اللہ سے، اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ نے مدد مانگی اپنے رب سے تو اس رب نے آپ کی مدد کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین۔ غوث اور مددگار کس کو سمجھا؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر اس سے مدد مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کو غوث کہا، اور یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی لا غوث الا ہو، نہیں ہے کوئی غوث مدد کرنے والے سوائے اس کے۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام ہے بھائی؟ یہ اسلام ہو سکتا ہے کیا اللہ نے قرآن میں اسی تعلیمات کو نازل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے جو دین شروع کیا، مدینہ میں مکمل کیا، کیا یہی دین تھا، یہی اسلام تھا؟ نہیں، اللہ رب العالمین ہی غوث آدم ہے، اللہ رب العالمین ہی دستگیر ہے، اللہ رب العالمین ہی بندہ نواز ہے، اللہ رب العالمین ہی غریب نواز ہے، اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہر کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو عطا کر دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو روک دے، اور کسی مالدار کو اس کا مال اللہ کے مقابلے میں کام نہیں دے سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کو سارا حق دے رہے ہیں، وہ غوث آدم ہے، وہ سب کچھ، اور یہ شیخ القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں غوث، اور اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے غوث آدم عبد القادر جیلانی کے 99 نام پھیلا رہے ہیں، پھر نیچے اس کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس اسماء مقدسہ کو پڑھ کر جو حاجت مانگے قبول ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر اولاد کی دعا مانگے لڑکا پیدا ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر روزی کے لیے دعا کرے مالدار غنی ہو جائے، یہ سب کس نے کہا؟ نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے ناموں کے ساتھ خصوصیت ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الحنان المنان الرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین المؤمن المہیمن القدوس الجبار المتکبر، ان سارے ناموں کی فضیلت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ ان ناموں کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ مسلمان ہو کر کے اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، گھر میں لٹکاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا فائدہ ہے۔ نعوذ باللہ، واللہ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام قرآن میں نہیں نازل ہوا، یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، اس اسلام کے صحابہ نے نہیں عمل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم ہے، تو ان سے پہلے کون غوث آدم تھا؟ ان سے پہلے کون غوث آدم تھا؟ یہ کن سے مدد مانگتے تھے؟ یہ کن سے مدد مانگتے تھے؟ بھائی حساب سے بچیے، اس طرح کی چیزوں سے بچیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ یہ سارے اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے مولوی مذہبی رہنما کہیں گے غوث آدم دستگیر، غوث آدم دستگیر، غوث آدم اللہ رب العالمین، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی خیال کریں، ان سب چیزوں سے بچے، پرہیز کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کو صحیح دین صحیح اسلام معلوم ہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے شرکی عقیدوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ جو اس طرح کا شرکی عقیدہ دے ایسے لوگوں سے دور رہیں۔
ایسے لوگوں سے بچے. اگر بچیں گے تو جہنم سے اللہ آپ کو بچائے گا. اگر ایسے لوگوں سے قریب رہیں گے تو جہنم سے قریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق. جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے، تو دوستو قادیانیوں نے جو ہے اپنے ایک بڑے جیسے کہ ان لوگوں نے لکھا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ، اس کے 99 نام بنائے ہوئے ہیں. دوستو یہ جو نام ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ 99 نام ہیں. پھر ان لوگوں نے جو ہے اپنے بڑوں کے یہ کچھ عجیب نام بنائے ہوئے ہیں، 99 نام ہے. پھر وہ لوگ اسے پڑھتے ہیں اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ پڑھتا ہے اس کے دل کے مراد پورے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، یہ ہے اور وہ ہے. بہت سی باتیں اس میں جو لکھی گئی ہے. تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم دوستو اگر سوچا جائے کہ ان کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی عام بندے کو. تو دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے. پتہ نہیں یہ کون سے راستے پر جا رہے اور کون سے راستے پر نہیں جا رہے. جو لوگ ان جہالت میں مبتلا لوگ ہیں وہ اپنے ایمان کا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کہاں نہیں جا رہا ہے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دوستو جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایک تھوڑی سی بات پر اگر ہم سوچا جائے کہ یہ ان لوگوں نے 99 نام جو بنائے ہیں، کہتے ہیں ان کو جب آپ پڑھو گے تو اپنے آپ پر شکر کرو گے تو بیماری دور ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، دل کی مرادیں پورے ہوں گے. یہ کون سا قانون ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ ان کو خلق کو تباہ کرے. یہ پتہ نہیں کہ ایک عام انسان کو لے کر وہ بہت اوپر پہنچا دیتے ہیں. تو استغفر اللہ استغفر اللہ. میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ لوگ اتنا گرا ہوا کام کر سکتے ہیں. دوستو براہ مہربانی ان کی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو براہ مہربانی ان چیزوں سے بہت بچ کر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک عام انسان کا جو ایمان ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. بلکہ ہم سب کا جتنے بھی اسلام کے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسدان جو ہے دوستو ان قادیانوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں. وہ ان کی بات مان لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، لیکن ایمان خراب ہو جاتا ہے اس سے. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے. یہ چیزیں جو لوگ بھی یہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، دنیا میں یہ ایک فتنہ ہے دوستو، فتنہ. اور فتنہ جب آتا ہے تو ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس میں ویسے بہت سے لوگ ہیں دوستو کہ وہ علم بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، سائنسدان ہو گئے. وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ختم ہو جاتے ہیں. ان کا اپنے ایمان کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا جو ایمان ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن ان کے ضمیر بھی جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. کے بارے میں تھوڑا سا سوچا جائے کہ ہمارے قرآن مجید میں کیا لکھا گیا ہے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبوت ہے وہ ختم ہو چکی تھی. جو آخری وحی تھی وہ قرآن مجید کے ذریعے ختم ہو چکی تھی. اب ہمیں جو ہے قرآن مجید کے علم پر یقین رکھنا چاہیے. بلکہ ان کے یہ جو پمفلٹ ان لوگوں نے پھیلا رہے ہیں یہ بالکل بھی فضول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ اسلام کے صحیح راستے پر آ جائے. تو دوستو مجھے یقین ہے کہ دوستو کہ یہ پمفلٹ جو ہے یہ دنیا میں ایک فتنہ ہے. اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس چیزوں سے آپ لوگ بھی بچ جائے، اپنا ایمان خطرے میں نہ ڈالیں. اور دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. السلام.